बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं सलीम खान, आप देख रहे हैं बिग फ्री एकेडमी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइनीज़ न्यू ईयर। लेसन नंबर 2 है 10th क्लास की इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक की। उसका इन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, व्हेन डज़ चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट। व्हेन डज़ चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट। व्हेन कब यानी डज़ होता है चीनियों का नया ईयर साल स्टार्ट शुरू। चीनियों का नया साल कब शुरू होता है? तो इसका जवाब है पैराग्राफ नंबर 1 में। तो देखते हैं, देखें ये है इसका जवाब। चाइनीज़ न्यू ईयर होता है नेवर कभी नहीं, ऑन द सेम डे एक ही दिन, एक ही दिन दे ईच ईयर हर साल, यानी चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन नहीं होता, बल्कि टिपिकली ख़ास तौर पे फॉल्स शुरू होता है या यानी हो जाता है। फॉल पे नहीं गिरना होता है, यानी कहीं ना कहीं इसके आसपास ही हो जाता है। समवेयर कहीं पर, बिटवीन के दरमियान, जनवरी, इसको जनवरी नहीं पढ़ेंगे, जनवरी 21 यानी 21 जनवरी से 21 जनवरी एंड और फरवरी, ये इसको फरवरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि फरवरी 20 यानी जनवरी 21 एंड बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। अब यहाँ तक भी इसका जवाब दे सकते हैं, ये बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20 यानी 21 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के दरमियान यहीं की। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं 2। क्वेश्चन 2 है, वाई क्यों डू करते हैं, यानी डू वैसे सवालिया बनाने के लिए यहाँ पे इसका करना नहीं आएगा, इस डू का मीनिंग आएगा करना। वाई डू चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान डू करते हैं थोरोली मुकम्मल तौर पर क्लीनिंग सफाई ऑफ की, किसकी, देयर अपने हाउसेस घरों की, बिफोर पहले न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर के साथ, न्यू ईयर नए साल के दिन से पहले, नए साल के दिन से पहले चीनी ख़ानदान अपने घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं। तो ये ईयर के साथ एस लगा हुआ है, इसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी, का की के इसका मतलब बनता है न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। अब देखिए इसका जवाब ये है कि डूइंग दिस, क्वेश्चन नंबर 2 का, डूइंग दिस ऐसा करने से, इज़ सेड ये कहा जाता है, टू क्लियर साफ़ हो जाता है, क्लियर आउट यानी साफ़ करके बाहर चली जाती है, बाहर हो जाती है। एनी कोई बैड लक बुरी किस्मत, बदकिस्मती कोई भी हो तो वो बाहर चली जाती है सफाई करने से। फ्रॉम से किससे, द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पिछले यानी गुज़श्ता, ईयर साल से, यानी ऐसा करने से पिछले साल की कोई भी बुरी किस्मत हो वो बाहर चली जाती है, यानी सफाई उसकी करके बाहर फेंका जाता है। एंड और मेक और बना दिया जाता है, बनाते हैं। द हाउस घर को, रेडी यानी रेडी तैयार कर देते हैं। टू एक्सेप्ट कबूल करने के लिए, गुड लक खुशकिस्मती यानी टू एक्सेप्ट गुड लक अच्छी किस्मत, खुशकिस्मती कबूल करने के लिए उसे तैयार किया जाता है। किस लिए तैयार किया जाता है? फॉर के लिए, द कमिंग ईयर कमिंग आने वाले ईयर साल, फॉर द कमिंग ईयर। दोबारा देखें, डूइंग दिस is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck from the previous year। यह है इसका दूसरे का जवाब। अब तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन 3 देखें। विच कौन सा कलर, रंग, इज़ है नॉट नहीं, अलाउड उसकी इजाज़त नहीं, नॉट अलाउड उसकी इजाज़त नहीं है। एंड और विच कलर कौन सा रंग, इज़ है इनक्रेज यानी उसकी हौसला अफजाई की जाती है, ऑन पर चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के न्यू ईयर नए साल के यानी नए साल पर, यानी कौन सा रंग है जिसकी पहनने की इजाज़त नहीं है, और कौन सा वो रंग है जिसको पहनने पर हौसला अफजाई की जाती है चाइनीज़ न्यू ईयर पर यानी चीनियों के नए साल पर। आगे लिखता है वो वाई क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, उसकी वजह कोई ना कोई होगी ना, तो वजह भी आगे हम देखेंगे। तो ये है इसका देखें जवाब क्वेश्चन 3 का। वेयरिंग पहनना ब्लैक, काला, इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, काला पहनना अलाउड नहीं है, 2 रंग, ड्यू टू की वजह से भी, ड्यू जो है ये वाई ने पूछा ना, वाई क्यों, तो ये उसकी ड्यू टू वहाँ लगाया जाता है या बिकॉज लगाया जाता है, यहाँ पे ड्यू टू लगाया जाता है वाई का जवाब देने के लिए। ड्यू टू की वजह से, इसकी एसोसिएशन यानी इसका ताल्लुक़ होने की वजह से, विद डेथ मौत के साथ, यानी क्योंकि वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, यानी काला पहनने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक़ मौत से है। हाउएवर ताहम, वेयरिंग रेड सुर्ख पहनना, इज़ इनक्रेज यानी इसकी हौसला अफजाई की जाती है सुर्ख पहनने की। एज़ क्योंकि, यहाँ पे एज़ क्योंकि, द कलर इज़ एसोसिएटेड यानी इस रंग का ताल्लुक़ है, विद वार्डिंग ऑफ भगाने के लिए, बैड बुरी स्पिरिट्स रूह यानी इसका क्योंकि इसका ताल्लुक़ है कि ये बुरी रूहों को भगा देता है। ये है
اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں میں آپ کو چائنیز کی بتاؤں، کیونکہ میں نے چائنیز لینگویج بھی کیا ہوا، اس کا تھوڑا سا کلچر بھی میں جانتا ہوں چائنیز کا. وہ یہ ہے کہ چائنیز جو ہے اگر اس کو آپ واچ یعنی کہ گھڑی اگر دیں گے آپ تحفے میں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ موت قریب ہے، تو وہ آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے. اس کو کبھی بھی واچ اگر آپ تحفے میں نہ دیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چھتری دیں گے تو اس کا مطلب بنے گا کہ آپ کے اوپر بدروحوں کا سایہ ہے، یہ چھتری اس کے لیے بہتر ہے، تو وہ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں. تو آگے دیکھیں، یہ ہو گیا ہمارا مکمل. ویئر بلینک از ناٹ الاؤڈ ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن ود ڈیتھ. ہاؤ ایور ویئرنگ ریڈ از انکریجڈ ایز دا کلر از ایسوسیٹیڈ ود ورڈنگ آف بیڈ اسپرٹ. تو آگے نمبر 4 دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 4 کون سا ہے؟ 4 ہے، دیکھیں. واٹ ڈو کیا کرتے ہیں؟ ڈیکوریشنز آن ڈورز اینڈ ونڈوز سمبلائز. یعنی ڈیکوریشن جو کیا کرتی ہیں، واٹ ڈو ڈیکوریشنز آن ڈورز اینڈ ونڈوز، دروازوں پر اور ونڈوز پر سمبلائز کس چیز کی علامت ہوتی ہیں؟ یعنی دروازوں اور کھڑکیوں پر ڈیکوریشن جو سجاوٹ کی جاتی ہے وہ کس چیز کی علامت ہوتی ہیں، یعنی اس کو کس چیز کی علامت ہوتی ہیں؟ دیکھتے ہیں آگے اس کا جواب. اس کا جواب ہے پیراگراف نمبر 3 میں. ٹو ہینگ اپ لٹکانا، سائنز تختیاں، اینڈ اور پوسٹرز یعنی کہ اشتہارات، آن پر کہاں پر؟ ڈورز دروازوں پر، اینڈ اور ونڈوز کھڑکیوں پر، ود کے ساتھ دا چائنیز ورڈ فو یعنی چینی لفظ فو کے ساتھ، ریٹن آن دیم ریٹن جو لکھا ہوتا ہے آن دیم اس پر لکھا ہوتا ہے، وچ مینز جس کا مطلب ہوتا ہے لک قسمت، اینڈ یعنی کہ خوش قسمتی، اینڈ ہیپینس جس کا مطلب یہ ہوتا ہے قسمت اور خوشی. اب دیکھیں تو ہینگ اپ signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them which means luck and happiness. تو اس کا مطلب ہوتا ہے luck and happiness. luck کا میننگ ہوتا ہے قسمت، لیکن یہاں پہ اس کا میننگ بنے گا خوش قسمتی، جیسے good luck مطلب، and happiness اور خوشی. تو آگے دیکھتے ہیں پچھلا اور سوال. Question number 5. What is the significance? What is the significance؟ کیا اہمیت ہے، کیا خصوصیت ہے، مخصوص ہے، کیا اہمیت ہے آف کی نیو ایئرس نئے سال کی ایو موقع پر ڈنر، یعنی نئے سال کے موقع پر جو کھانا ہوتا ہے رات کا ڈنر، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت آگے ہم دیکھیں گے کتنا اہمیت ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں پہ عید ہوتی ہے. تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آنسر 5 ہے. اٹ از یہ ہے، ٹپیکل خاص ہے، یہ اہم ہے، فور کے لیے چائنیز فیملی ایک چینی خاندان کے لیے. کیوں اہم ہے، کیا اہم ہے؟ ٹو میک کہ وہ بنائے 8 to 9 8 سے لے کر 9 ڈشز کھانے، فور کے لیے دا چائنیز نیو ایئر ایو ڈنر یعنی چینیوں کے نئے سال کے موقع پر جو رات کو ڈنر کھانا ہوتا ہے اس کے لیے یہ اہم ہے، یہ خاص ہے اس کے لیے کہ وہ 8 سے 9 ڈشیں بنائیں یعنی کہ کھانے بنائیں. بیکاز کیونکہ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، جہاں بیکاز ہوگا وجہ بتائیں گے. ان میں چائنیز لینگویج، بیکاز ان چائنیز لینگویج کیونکہ چینی زبان میں دا ورڈ 8 مطلب 8 کا مطلب مینس ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے پراسپیرٹی یعنی خوشحالی، اینڈ اور دا ورڈ 9 اور لفظ 9 مینز اس کا مطلب ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ یعنی ہمیشہ رہنے والا، مطلب لمبے عرصے تک رہنے والا، مطلب یعنی لمبے عرصے تک بنے گی، یعنی خوشحالی لمبے عرصے تک رہنے والی، یعنی خوشحالی آپ کے پاس آپ کے گھر میں خوشحالی لمبے عرصے تک رہے، بہت عرصے تک رہے. دوبارہ دیکھیں. اٹ از ٹپیکل فار دا چائنیز فیملی ٹو میک 8 to 9 ڈشز فار دا نیو year's eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. آگے دیکھتے ہیں question number 6. question 6 ہے یہ. what do the little what کیا do یہ سوالیہ بنانے کے لیے what mean کیا ہوتا ہے؟ the little چھوٹے red سرخ رنگ کے envelopes لفافے filled بھرے ہوتے ہیں with money جو پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں، رقم کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں. سمبلائز یعنی کس چیز کی علامت ہوتی ہیں؟ سمبلائز واٹ ڈو یوں کیسے واٹ ڈو سمبلائز کیا سمبلائز لٹل ریڈ انویلپس فلڈ ود منی یعنی جو سرخ پیسوں سے بھرے ہوتے لفافے ہوتے ہیں وہ کس چیز کی علامت ہوتے ہیں؟ سرخ رنگ کے چھوٹے لفافے وہ بچوں کو دیتے ہیں، نوجوان دیتے ہیں. ویسے ہمارے یہاں بالکل سیم چیز جیسے ہمارے یہاں ہم کھانا
مل کے کھاتے ہیں، فیملیز کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو، اور ہمارے یہاں عید پہ جو عیدی دی جاتی ہے بچوں کو، ویسے یہ ریڈ انویلپس ویسے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ لفافے کے اندر ڈال کے دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اکثر ایسے بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ لفافوں میں، لیکن جو چائنیز ہیں وہ ریڈ، یہ دیکھیں ریڈ کلر کے چھوٹے لفافے، تو ان میں وہ پیسے ڈال کے دیتے ہیں، اس کا بھی خاص ایک علامت ہوتی ہے، اس کی کیا علامت ہوتی ہے، پھر آگے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اب اس کا جواب دیکھیں، یہاں پہ اس کا جواب دیں گے، دا لگائیں گے، یہاں پہ ریڈ کیونکہ میں نے یہاں سے لکھا ہے، تھوڑا اس میں چینج کرنا پڑتا ہے، دا لٹل چھوٹے ریڈ انویلپس، یعنی چھوٹے سرخ رنگ کے انویلپس، تو یہاں پہ دیکھیں فلڈ ود منی جو پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں ود کے ساتھ منی، اب یہاں پہ ان آرڈر ٹو، اس کو چھوڑ دیں، یہ آگے لگیں، فلڈ ود منی سمبولائز، یعنی علامت ہوتے ہیں ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی، دولت اینڈ پراسپیرٹی اور خوشحالی کی علامت ہوتی ہیں، اس لیے فور کے لیے دا کمنگ ایئر، یعنی آنے والے سال کے لیے۔ دوبارہ دیکھیں کس طرح اس کا جواب لکھیں گے، دا لٹل ریڈ انویلپس فلڈ ود منی سمبولائز ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی فار دا کمنگ ایئر، یعنی آنے والے سال کے لیے چھوٹے سرخ لفافے آنے والے سال کے لیے، جو پیسوں سے بڑے ہوتے ہیں، آنے والے سال کے لیے دولت اور خوشحالی کی علامت ہوتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں کیونکہ تھوڑا سا اس میں چیننگ میں نے کی ہے، دوبارہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دا لٹل ریڈ انویلپس فلڈ ود منی سمبولائز ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی فار دا کمنگ ایئر، تو یہ ہو گیا اس کا جواب۔ اب آخری کوسچن ہے، کوسچن نمبر 7، واٹ کیا از ہے دی امپورٹنٹ، یہاں پہ اس کو دی پڑھیں گے، اب میں نیچے انشاءاللہ لنک دے دوں گا، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ دی کہاں پہ ہوتا ہے، دا کہاں پہ ہوتا ہے۔ واٹ از دی امپورٹنس، کیا اہمیت ہے امپورٹنس کے اندر، آف کی، کس کی، چائنیز نیو ایئر، چینیوں کے نئے سال کی، فور کے لیے، چائنیز فیملیز، یعنی چینی خاندانوں کے لیے چینی نئے سال کی کیا اہمیت ہے۔ اب یہ سوال نمبر، کوسچن نمبر یہ دیکھیں 7 ہے، اس کا جواب ہے پورا پیراگراف نمبر 7، تو دیکھیں یہ ہے پیراگراف نمبر 7 اس کو پورے کو ہی آپ یاد کر لیں گے۔ دیکھیں یہ ہے چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا نیا سال، از ہے آ ٹائم، ایک وقت ہوتا ہے، وین جب، دا فیملی خاندان، شوڈ چاہیے اس کو، کم یعنی آتے ہیں، شوڈ کو نکال دیں کم، ٹوگیدر آتے ہیں، ان آرڈر ٹو تاکہ، گیو تھینکس کہ وہ شکریہ ادا کریں کس کا، فار دا ایئر اس سال کا، دیٹ ہیز پاسڈ جو گزر چکا ہے، اینڈ اور رین ویگوریٹ اور خود کو طاقتور بنائیں، مضبوط بنائیں، یعنی کہ تیار کریں، کس کے لیے، دیم سیلوز اپنے آپ کو، فار دا کمنگ ایئر، یعنی فار دا کمنگ ایئر آنے والے سال کے لیے، یعنی یہ کوسچن نمبر 7 اور اس کا پیراگراف جواب بھی اس کا پیراگراف نمبر 7 پورا، چائنیز نیو ایئر از اے ٹائم وین دا فیملی، اس کو شوڈ کو نکال دیں، یہ اس کو نکال دیں، وین دا فیملی کم ٹوگیدر ان آرڈر ٹو گیو تھینکس فار دا year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year، یوں بھی لگا سکتے ہیں ہم، the year has passed یوں بھی لگا سکتے ہیں، اس کی جگہ لگتا ہے the previous year، for the previous year یعنی پچھلے سال کے لیے، تاکہ وہ پچھلے سال یعنی کہ چینیوں نیا سال چینیوں کا وہ وقت ہوتا ہے جب چینی خاندان ایک ساتھ ہو کر یعنی جو سال گزر چکا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اینڈ reinvigorate، یہ ویگورین بھی میں نے بتایا تھا، ایک بچوں کی دعا بھی ہے جو طاقت دیتی ہے، reinvigorate اور قوت بخشیں، خود کو طاقت دیں، کس سے دیں، دیم سیلوز اپنے آپ کو، فار دا کمنگ ایئر یعنی آنے والے سال کے لیے، اس لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے چینی خاندانوں کے لیے، تاکہ پچھلے سال کا شکریہ ادا کر لیں اور آنے والے سال کے خود کو مل کر طاقتور بنائیں، مل کر بیٹھ کے مسئلے مسائل کریں۔ یہاں سے بس شوڈ نکال دیں گے تو اس کا جواب ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، اگر سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔